بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسافر کی نماز کے حوالہ سے چند سوالات کے انشاءاللہ جوابات دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے معزز سامعین محترم المقام، پیارے بھائیوں، سفر میں نماز کیسے ادا کریں؟ کتنا سفر ہو تو بندہ مسافر کہلائے گا؟ اور جو شرعی مسافر ہوتا ہے کون سی نماز پوری پڑھے گا، کون سی نماز قصر کر کے پڑھے گا، اور سفر میں سنت و نوافل پڑھے گا یا کہ نہیں، یا صرف فرض ہی پڑھے گا؟ اگر کسی نے قصر نماز پوری پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جن خواتین کی شادی ہو جاتی ہے اور جب سسرال سے مائکے وہ آتی ہیں تو ان کو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی یا کہ نماز پوری پڑھنی ہوگی؟ انشاءاللہ العزیز میں ان سوالوں کا اچھے انداز کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نفع دیں گے، اور میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پہلا سوال جو ہے، کتنا سفر ہو تو شرعی مسافر ہوگا؟ اس حوالہ سے علماء کرام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سفر کرنے کا آدمی ارادہ رکھتا ہو تو ایسا شخص مسافر ہے۔ ایسا شخص جیسا ہی اپنے گاؤں سے نکلے یا اپنی بستی سے یا اپنے ایریے سے یا اپنے شہر سے نکلے گا وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اگر وہ پیارے بھائیوں، اگر وہ یعنی کہ اپنے گھر سے 15 دن کے ارادے سے 15 دن سے کم کے ارادے پہ چلتا ہے تو شرعی مسافر ہوگا، وہ نمازیں قصر کر کے پڑھے گا۔ اگر پیارے بھائیوں 15 دن سے زیادہ وہ ارادہ رکھتا ہے یا 15 دن سے زیادہ رہے گا تو وہ نماز مکمل پڑھے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں سنیے گا، دوسرا سوال فرمایا کون سی نماز قصر پڑھی جائے گی، کون سی نماز پوری پڑھی جائے گی؟ تو اس حوالہ سے میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر کے 2 فرض ہیں، یہ تو پورے ہی پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور مغرب کے 3 فرض ہیں، یہ بھی پورے پڑھنے ہوں گے، عشاء کے 3 وتر ہیں، یہ بھی پورے پڑھنے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ نماز قصر میں 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ظہر اور عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں 2 کر کے یہ پڑھے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 2 کر کے تب ہی پڑھے جائیں گے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ کو مکمل پڑھنی ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، مقیم امام کے پیچھے جو 4 رکعت والی نمازیں آپ نے پوری ہی پڑھنی ہوں گی۔ تو پیارے بھائیوں، تیسرا سوال کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پوچھا جاتا ہے سفر میں سنت اور نوافل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ پڑھنے ہوں گے نہیں؟ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اسی حوالہ سے علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ
پیارے بھائیوں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ شرعی مسافر ہیں نا، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ یعنی کہ یہ کوشش کریں، آپ کو اگر کسی بات کا خوف اندیشہ نہیں کہ گاڑی چلی جائے گی یا کوئی مطلب ہے کہ قافلہ جو ہے نا وہ جلدی سے چلا جائے گا، اس طرح کا کوئی بھی ایسا شرعی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو آپ فرضوں کے ساتھ سنتوں کو بھی ادا کر لیں۔ فرض جو 4 رکعت والی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے 2 ہی کر کے پڑھنے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر اس جیسا کوئی آپ کو اندیشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، گاڑی نکل جائے گی، تو آپ سنتوں کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے پیارے بھائیوں۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے فرض ادا کر لیے تو آپ کی نماز یعنی کہ مکمل ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ سفر میں اگر نمازی بندے نے نماز پوری پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی یا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے بھائیوں، اگر کسی شرعی مسافر نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ گناہ گار ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، کیونکہ قصر نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر کسی نے نماز یعنی کہ قصر کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور تیسری رکعت بھول کر وہ کھڑا ہو گیا، تو سجدے سے پہلے اگر واپس لوٹے تو واپس لوٹ کر آخر میں آ کر وہ ایک طرف سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، مکمل اتحیات پڑھ کر وہ دونوں طرف سلام پھیر دے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اگر میرے پیارے بھائیوں اس نے بھول کر 4 رکعت پڑھ لی ہیں جی میرے پیارے بھائیوں، فرمایا کہ 4تھی رکعت میں اس کو یاد آ گیا ہے کہ یار میں نے تو قصر کی نیت جو ہے نا مطلب ہے کہ کی تھی، لیکن اس کو یاد آ گیا، اخیر میں وہ پھر یعنی کہ سجدہ سہو کرے گا پیارے بھائیوں، ایک طرف سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، مکمل اتحیات کر کے ایک طرف سلام پھیر دوسری طرف سلام پھیرے گا، یعنی اپنی نماز کو مکمل کرے گا، تو اس کے 2 فرض ہو جائیں گے نماز قصر کے، اور پھر اس کے 2 یعنی کہ نفل ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، ایک اور سوال کیا جاتا ہے 5واں کہ اگر کسی نے یعنی کہ خواتین ہیں، خواتین جب یعنی کہ مائکے سے سسرال جاتی ہیں، تو سسرال سے جب وہ واپس اپنے مائکے تشریف لاتی ہیں تو پیارے بھائیوں ان کو کیا نماز قصر پڑھنی چاہیے یا کہ ان کو نماز پوری پڑھنی چاہیے؟ دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کا سفر سسرال سے مائکے تک 92 کلومیٹر بنتا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر ہیں۔ تو دوسری چیز یہ دیکھنا ہوگی کہ 15 دن سے زیادہ یعنی کہ 15 دن سے زیادہ رہنا ہے یا کم رہنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر زیادہ رہنا ہے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کم رہنا ہے تو پھر نماز قصر پڑھی جائے گی، شرعی مسافر ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھی مسافر کی نماز جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دے اجازت، جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔